وہ نشانیاں جن کا بتایا گیا تھا خارجین کے بارے میں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں نہیں آ رہی. نو ہیئر از دس خارجی, دس سو کالڈ مفتی, کیا کہہ رہا ہے یہ چند دن پہلے آپ نے شاید سنا ہو. ہی از سیئنگ ان دی کرنٹ ایرا کوآپریشن ود دی ڈسبلیورز ڈیورنگ دی ویکنس آف دی اسلامک ایمریٹ از کمپلیٹلی پرمیسیبل. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. دس از ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ خوارج ہیں جو مشرکین کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا قتال کریں گے. یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان, یہی بتایا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہماری جانیں قربان ہوں, بتا چکے تھے, یہ آپ کے سامنے بیٹھے اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے. Now some of these terrorists, their leaders, after they have surrendered, ان کے بہت سے جو ہمارے جو بلوچ ہیں جب وہ ہندوستان کا یہ ایول چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پوری یہ جو ہمیں بیوقوف بنا کے ریاست پاکستان کے اور بلوچستان کے خلاف جو کھڑا کیا اس کے پیچھے تو ہندوستان ہے, تو سم بریو ونس دے اسٹینڈ اپ اینڈ دے سرنڈر. کہتے ہیں ہم ہندوستان کی جنگ لڑنے نہیں آئے تھے, ہم ہندوستان کے اعلی کار نہیں ہیں, ہمارے تو باپ دادا نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی تھی, بلوچستان کو اور ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین دے کم اینڈ دے ٹیل دیٹ ہاؤ انڈینز ور انوالوڈ. یہ بھی بالکل ریسنٹ کی ہے. لسن ٹو دیم. دس از سرفراز بنگلزئی. سنیں. ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے, عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے. کچھ محسوس کرتے بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. انڈیا کی نظریں تو ہیں اس پہ, ایسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا, مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری طرف جان چلی جائے گی, لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے. میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی. ادھر جا کے میں نے دیکھا, میں نے وہاں جا کے میرے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا, میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی. وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی, لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی, یہ بات غلط ہے. میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے, پرگلا کے لے کے جاتے. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. Now this is another yet very dark aspect of this fitna on Hindustan terrorism. Exploiting, blackmailing young girls. This is Adila Baloch, who was exploited, blackmailed by this fitna on Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project it, dekhe, these young girls are blasting themselves, how deep, how ingrained this ideology is. No, these are all exploited girls. بلیک گرلس. شاری بلوچ, اس کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی. مال بلوچ, اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی. آل ایکسپلائٹڈ, بلیک میلڈ. کون کروا رہا ہے؟ ہندوستان. کس کے ساتھ؟ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ.